السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو کوڈ ود بسم اللہ۔ دوستوں، اگر آپ بالکل بگنر ہیں اور پروگرامنگ کا نام آپ نے صرف سنا ہے یا پھر کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گیم ڈیولپمنٹ، روبوٹکس، ایمبیڈڈ سسٹم یا کمپیٹیٹیو پروگرامنگ میں ایک سالڈ کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو میری بات یاد رکھیں، یہ پلے لسٹ صرف اور صرف آپ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کمپلیٹ C++ کورس میں ہم بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں گے۔ میں یہ ایزیوم نہیں کروں گا کہ آپ کو پہلے سے کوئی پروگرامنگ آتی ہے یا آپ کوئی ٹیک بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ ہم بیسک کنسیپٹ سے شروع کریں گے اور دھیرے دھیرے پروفیشنل لیول تک جائیں گے۔ اس کورس کے اینڈ تک آپ صرف سینٹیکس یعنی کوڈ لکھنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھیں گے، بلکہ آپ ڈیپ لیول پر سمجھیں گے کہ کمپیوٹر ایکچولی آپ کے کوڈ کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتا ہے، بیک اینڈ پر میموری کیسے مینیج ہوتی ہے، پروگرامز بیک گراؤنڈ میں کیسے چلتے ہیں اور ریئل ورلڈ انڈسٹریل سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ میرا گول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو C++ کے کمانڈز یاد کرائیں اور رٹا ماریں۔ میرا اصل گول یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک پروگرامر کی تھنکنگ ڈیولپ ہو۔ جب آپ کسی پرابلم کو دیکھ کر اس کا لاجیکل سولوشن خود سے سوچنا شروع کر دیں گے تب آپ اصل پروگرامر بنیں گے۔ تو اگر آپ ریڈی ہیں اس امیزنگ جرنی کے لیے تو چلیے اپنی پروگرامنگ جرنی کا پہلا سٹیپ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بالکل سمپل لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہے پروگرامنگ ہوتی کیا ہے؟ آخر پروگرامنگ، واٹ از پروگرامنگ؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پروگرامنگ کا مطلب بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کی بورڈ پر دڑا دڑ کوڈ لکھنا ہوتا ہے، لیکن ریئلٹی میں پروگرامنگ کا مطلب صرف کوڈ لکھنا نہیں ہے۔ پروگرامنگ کا اصل مطلب ہے کسی پرابلم کا کوئی لاجیکل سولوشن نکالنا اور پھر اس سولوشن کو کمپیوٹر کو اس طرح سمجھانا کہ وہ بنا کسی غلطی کے اس پر عمل کر سکے۔ کمپیوٹر کے پاس اپنی کوئی کامن سینس نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس کوئی ایموشنز ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ خود سے کوئی چیز گیس کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر وہی کرتا ہے جو ہم اسے کہتے ہیں۔ چلیے ایک ریئل لائف ایگزامپل لیتے ہیں۔ سوچیں آپ اپنے چھوٹے بھائی کو پہلی بار چائے بنانا سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ اسے صرف اتنا بول دیں، جاؤ کچن میں اور چائے بنا کے لے آؤ، اور اگر اسے چائے بنانا ہی نہیں آتا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ کھڑا رہے گا کچن میں اور سب خراب کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن دیں، سب سے پہلے کیٹل میں ایک کپ پانی ڈالو، پھر گیس اسٹوو آن کر کے کیٹل کو اس پر رکھو، پانی کو 2 منٹ تک بوائل ہونے دو، اس کے بعد 1 چمچ ٹی لیوز یعنی پتی ڈالو، اس کے بعد چینی ایڈ کرو، پھر آدھا کپ ملک اینڈ دین 1 منٹ مزید پکنے دو، آخر میں اسے کپ میں چھان کر ڈال دو۔ اب دیکھیں آپ نے اسے ایگزیکٹ انسٹرکشن دی ہے۔ پروگرامنگ بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ کمپیوٹر کو سب کچھ خود سے نہیں آتا۔ اگر آپ اس کو کمپلیٹ اور کلیئر انسٹرکشنز دیں گے تو وہ ایگزیکٹلی وہی کرے گا۔ اگر آپ کی انسٹرکشن میں غلطی ہوگی تو کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ بھی غلط آئے گا۔ اسی سیکوینس آف انسٹرکشن کو ہم پروگرام یا سافٹ ویئر کہتے ہیں، اور جو انسان ان انسٹرکشن کو ڈیزائن کرتے ہیں انہیں ہم پروگرامرز کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں تھوڑا ڈیپتھ میں۔ پروگرامنگ سیکھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس مشین کمپیوٹر کو ہم کمانڈ دے رہے ہیں اس کے اندر چل کیا رہا ہے، یعنی کمپیوٹر میں بلڈنگ بلاکس کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جسے ہم CPU بھی کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کے دل اور دماغ کو ہم CPU کہتے ہیں۔ یہ سلیکون سے بنی ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جس میں ملینز اور بلینز آف اسٹرکچرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جنہیں ہم ٹرانزسٹرز کہتے ہیں۔ CPU کا کام ہوتا ہے 2 چیزیں کرنا، پروگرام کنٹرول اور ڈیٹا پروسیسنگ، یعنی انسٹرکشن کو ڈھونڈنا اور انہیں چلانا، اور میتھ کے سارے ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن پرفارم کرنا۔
नेक्स्ट, स्टोरेज। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए दो तरह की जगह होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी चिप से बनी होती है, यानी ये बहुत फास्ट होती है लेकिन टेम्परेरी होती हैं। जब तक कंप्यूटर ऑन है डेटा सेव रहेगा। जैसे ही लाइट चली गई या हमने कंप्यूटर को ऑफ़ किया तो रैम से डेटा क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी हार्ड डिस्क या एसएसडी, ये परमानेंट स्टोरेज होती हैं। आपकी विंडोज़, आपके सॉफ्टवेयर, आपकी C++ की फाइल सब यहाँ सेव रहती हैं। चाहे कंप्यूटर ऑफ ही क्यों ना हो जाए, ये हमारे पास सेव रहता है। हाउ इट वर्क्स टुगेदर। अब ये दोनों काम इकट्ठे काम कैसे करते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो हार्ड डिस्क से लोड होकर रैम मेमोरी में आता है। फिर CPU रैम से एक एक इंस्ट्रक्शन रीड करता है, उस पर कैलकुलेशन करता है और आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाता है। मशीन कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कंप्यूटर को ना इंग्लिश समझ आती है, ना ही उर्दू और ना ही हिंदी। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 कहते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर आपको कंप्यूटर को बोलना हो हेलो और आपको कोड लिखना पड़े कुछ इस तरह 1 0 1 000 0 11 00, इस तरह कोई नंबर लिखना पड़े, तो क्या आप इतने लंबे प्रोग्राम्स लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। जैसे हमारे पास C++ में हम इंग्लिश से मिलती जुलती सिंटैक्स लिखते हैं जो हमें आसानी से समझ आती हैं। जैसे इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ ग्रेटर देन 100, सी आउट एरर, यानी इस प्रोग्राम में हमने एक कंडीशन लगाया, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट 100 से बड़ी हो तो एरर शो करे। लेकिन कंप्यूटर तो अब भी 0 और 1 ही समझता है। तो हमारे C++ कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन बदलता है? यहाँ आता है एक सुपर हीरो सॉफ्टवेयर जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर हमारे लिखे हुए हाई लेवल C++ कोड को ट्रांसलेट कर देता है लो लेवल मशीन कोड में, ताकि CPU उसे एग्जीक्यूट कर सके। अब आते हैं सबसे बड़े और ट्रेंडी सवाल पर। सर, आज 2026 चल रहा है और AI का दौर है। मार्केट में पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गो, रस्ट जैसी लैंग्वेजेस हैं, तो हम C++ क्यों सीखें? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। चलिए इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। अल्टीमेट पावर एंड कंट्रोल। C++ आपको कंप्यूटर के डायरेक्टली क्लोज ले जाते हैं, यानी मेमोरी कैसे मैनेज होती है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, CPU कैसे परफॉर्म करता है, ये जो डीप लेवल क्लैरिटी C++ देती है वो कोई और लैंग्वेज नहीं दे सकती। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड एंड परफॉर्मेंस। आज 2026 में जितनी हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गेम डेवलपमेंट या अनरियल इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज़, लिनक्स, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोनोमस कार्स, व्हीकल्स, ये हाई स्पीड फाइनेंशियल ट्रेडिंग, उन सब का बैकएंड सिर्फ और सिर्फ C++ पर खड़ा है, क्योंकि C++ स्पीड के मामले में किंग है। द मदर ऑफ फाउंडेशंस। अगर आपने C++ सीख ली तो आपके कोर कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप बाद में पाइथन, जावास्क्रिप्ट को कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं। C++ प्रोग्रामर्स का दिमाग बाकी सबसे ज़्यादा शार्प करती हैं। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट IDE। कोड लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। इस दौर में हमारे पास बहुत सारे IDEs एग्जिस्ट करते हैं। इनमें सबसे फेमस जो IDE है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें एक एडिटर होता है जहां हम कोड लिखते हैं और बैकएंड पर लिंकर हमारी मशीन कोड फाइल को बाइनरी फाइल्स के साथ जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। चलिए दोस्तों,
اب ہم آتے ہیں اس لیکچر کے سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک پر۔ جو پروگرام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ دنیا کا سب سے پہلا اور مشہور پروگرام ہے، لیکن اکثر ٹیچر اس کو اوپر سے دکھا کر نکل جاتے ہیں۔ ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ ہم اس کوڈ کا ایک ایک ورڈ الگ کر کے اس کو پورا لائن بائی لائن پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ #include iostream using namespace std int main، اس کے بعد جو ہے cout hello world return 0۔ ابھی آپ کنفیوز نہ ہو جائے یہ کیا ہے، اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی لائن کو دیکھیں، #include iostream۔ یہ تین بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا لگایا گیا ہیش سمبل، پروگرامنگ کی زبان میں اسے کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو۔ اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ کمپائلر کو کوڈ ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے ایک انسٹرکشن دی گئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے انکلیوڈ، یعنی ہیش کے بعد لکھا ہوا ہے انکلیوڈ۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے شامل کرنا، یعنی انکلیوڈ کرنا۔ اور بریسز کے اندر لکھا ہوا ہے iostream۔ اس کو اگر ہم سمپل بریک کر کے اگر ہم دیکھیں تو I کا مطلب ہوتا ہے ان پٹ، O کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ پٹ، اور اسٹریم کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ایک فلو، یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم لائبریری اسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے ہم کمپائلر کو پروگرامنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں، بھائی کمپائلر سنو، مجھے اس پروگرام کے اندر یوزر سے کچھ ان پٹ لینا پڑ سکتا ہے یا اسکرین پر کچھ آؤٹ پٹ دکھانا پڑ سکتا ہے، تو اس ان پٹ آؤٹ پٹ کے پیچھے جو لمبی چوڑی کوڈنگ پہلے سے کسی نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اس اسٹینڈرڈ ہیڈر فائل کو میرے اس پروگرام میں پہلے سے ہی انکلوڈ کر لو، تاکہ مجھے وہ سب کچھ خود سے لکھنا نہ پڑے۔ اگر آپ یہ لائن نہیں لکھیں گے تو کمپیوٹر اسکرین پر کچھ بھی پرنٹ نہیں کر پائے گا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ لائن پر، یوزنگ نیم اسپیس std۔ یہاں std کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈرڈ، اور نیم اسپیس کو آپ ایک بڑے کنٹینرز یا ایک ایسی الگ جگہ کی طرح سمجھ سکتے ہیں جہاں بہت سارے پہلے سے بنے ہوئے کمانڈز اور ٹولز سیف رکھے ہوئے ہیں۔ سوچیں اگر ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں دو پروگرامرز کام کر رہے ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے کوڈ میں ایک ہی نام کا ٹول بنا دیا ہے، تو کمپیوٹر کنفیوز ہو جائے گا کہ کس کا ٹول یوز کرنا ہے۔ اسی نیمنگ کنفلکٹ سے بچنے کے لیے C++ میں نیم اسپیسز بنائے گئے ہیں۔ جب ہم لکھتے ہیں یوزنگ نیم اسپیس std، تو ہم کمپیوٹرز کو پہلے سے ہی کلیئر کر دیتے ہیں، دیکھو بھائی ہم اس پورے پروگرام میں جتنے بھی اسٹینڈرڈ ٹولز یوز کریں گے، جیسے cout ہے، وہ سب تمہیں اس std نام کے کنٹینر سے اٹھانا ہے، اپنی طرف سے کوئی دماغ نہیں چلانا۔ اس سے ہمارا کوڈ بہت کلین ہو جاتا ہے اور ہمیں ہر کمانڈ کے بعد std نہیں لکھنا پڑتا۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ لائن ہے ہمارے پاس int main کا، اور اس کے نیچے یہ دو کرلی بریسز لگے ہوئے ہیں۔ یہاں مین ہمارے پروگرام کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے یعنی انٹیجر، یعنی کوئی بھی نمبر جیسے 0 1 2 -5 جس میں پوائنٹ یا فریکشن نہ ہو۔ جب کمپیوٹر کا CPU اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے آئے گا تو وہ پوری فائل میں سب سے پہلے صرف اور صرف مین نام کے فنکشن کو ڈھونڈے گا۔ اگر آپ کے کوڈ میں مین نہیں ہوگا تو آپ کا پروگرام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے پروگرام کا یعنی انٹری پوائنٹ دروازہ ہے، اور اس دروازے کے بعد جو دو کرلی بریسز لگے ہیں نا، یہ اس فنکشن کی باؤنڈری لائن ہوتی ہیں۔ اس باؤنڈری لائن کے اندر جو کچھ بھی آپ لکھیں گے، کمپیوٹر صرف اور صرف انہی سٹیپس کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر سے نیچے تک ایگزیکیوٹ کرے گا۔ cout hello world۔ اب ہم آتے ہیں اس لائن پر جو ایکچوئل میں اسکرین پر میجک شو کرنے والا ہے، cout hello world، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لگا ہوا ہے &l۔ یہاں cout کو ہم cout بولا جاتا ہے، جس کا فل فارم ہوتا ہے یعنی کریکٹر آؤٹ پٹ۔ اس کے ساتھ یہ جو دو ایرو لگے ہوئے ہیں، انہیں ہم انسرشن آپریٹر کہتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو پش کر کے اسکرین کی طرف بھیجنا، اور ڈبل کوٹس کے اندر جو لکھا ہوا ہے hello world۔ C++ میں اسے اسٹرنگ لٹرل کہتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ میسج۔
آخر میں لکھا ہوا ہے اینڈ ایل، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس اینڈ لائن۔ یہ ہمارے پاس لائن کو بریک کرتا ہے، آؤٹ پٹ کو ہمارے پاس نیکسٹ لائن میں شو کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ اور کاما جسے ہم سیمی کولن کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹرز کو بول رہے ہیں آئی سی آؤٹ، اس ڈبل کوٹ کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے نا اسے اٹھاؤ، اس ایرو کے تھرو اسکرین پر انسرٹ یا پرنٹ کرو۔ ڈبل کوٹس لگانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کمپائلر کو پتہ چلے کہ یہ کمانڈ نہیں بلکہ ایک عام ٹیکسٹ میسج ہے، اس کو ہم جیسے ہے ویسے ہی پرنٹ کرنا ہے۔ اور میسج پرنٹ کرنے کے بعد تمہیں بول دیا اینڈ ایل، یعنی بائی لائن کو یہاں سے ختم کرو اور کرسر کو اگلی لائن پر بھیج دو۔ اور پرنٹ میسج کرنے کے بعد ہم نے بول دیا اینڈ ایل، یعنی لائن کو یہاں ختم کرو اور کرسر کو اگلی لائن پر بھیج دو تاکہ آگے کا کام نئی لائن سے شروع ہو۔ اور یاد رکھیں یہ جو سیمی کولن ہے نا یہ سی پلس پلس کا فل سٹاپ ہے۔ جیسے ہم انگلش میں سینٹنس ختم ہونے پر فل سٹاپ لگاتے ہیں، ویسے ہی سی پلس پلس میں ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد سیمی کولن لگانا کمپلسری ہے، ورنہ کمپائلر جو ہے وہی پر اسٹرائک کر دے گا اور سینٹیکس ایرر دے دے گا۔ اور آخر میں ہمارے پاس یہ جو لائن ہے ریٹرن 0، جب ہمارا پروگرام سارے کام پرفیکٹ طریقے سے کر لیتا ہے تو ہم آپریٹنگ سسٹم یا ونڈوز یا میک کو ایک سگنل بھیج دیتا ہے ریٹرن 0 کا۔ مطلب ہے کہ میرا پروگرام بنا کسی غلطی اور رکاوٹ کے بالکل سکسیسفلی ٹرمینیٹ ہو گیا ہے۔ اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ایرر یا کریش ہوتا ہے تو کمپیوٹر 0 کے علاوہ کوئی اور نمبر ریٹرن کرتا ہے، تو یہ 0 ہمارے سکسیس کا کوڈ ہے۔ تو ہم نے دیکھا ایک چھوٹے سے 5 لائن آف کوڈ کے پیچھے کے اندر کتنے سارے لاجکس اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ پروگرامنگ کو اس طرح ڈیپتھ میں جا کر سیکھتے ہیں تو آپ کو کوڈ ریٹین کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ خود دماغ چلانے کے قابل بنتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایررز کی۔ جب آپ کوڈ لکھیں گے تو غلطی ضرور ہوگی۔ سی پلس پلس ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہے۔ اگر آپ مین کی جگہ کیپٹل مین لکھیں یا سی آؤٹ کی جگہ کیپٹل سی آؤٹ کی سی کو آپ کیپٹل لکھیں گے تو کمپائلر کو غصہ آ جائے گا اور وہ آپ کو سینٹیکس ایرر دے دے گا۔ پرابلم سالونگ اینڈ الگورتھم ڈیزائن۔ کوڈ لکھنے سے پہلے ہمیشہ ایک الگورتھم بناتے ہیں۔ الگورتھم کیا چیز ہے؟ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ میتھمیٹیکل یا لاجیکل پلان۔ پہلے پیپر پر الگورتھم سوچا جاتا ہے، پھر اسے سی پلس پلس کوڈ میں چینج کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری پروگرامنگ جرنی کی ایک کمپریہنسو بگننگ۔ ہم نے بیسک فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم کمپیوٹر کے مزید اندر جائیں گے اور پریکٹیکل کوڈنگ کا آغاز کریں گے۔ انسٹالیشن دیکھیں گے اور اپنا پہلا کوڈ خود چلا کر دیکھیں گے۔ ہم ڈیپ ڈائیو کریں گے کہ ڈیٹا ٹائپس اور ویریبلز کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ انٹروڈکٹری کمپریہنسو لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں تاکہ اس کمپلیٹ سی پلس پلس سیریز 2026 ایڈیشن کا کوئی بھی لیکچر آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اس پلے لسٹ کو آپ ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو کمپیوٹر سائنس سیکھنا چاہتے ہیں۔